تم کہنا جھوٹ ہے، دن دن ہے رات رات تم کہنا جھوٹ ہے، جھوٹے ہیں واہیات تم کہنا جھوٹ ہے، جھوٹے ہیں واہیات تم کہنا جھوٹ ہے، تم کہنا جھوٹ ہے، تم کہنا جھوٹ ہے، دن ہے رات رات تم کہنا جھوٹ ہے، دن ہے رات رات تم کہنا جھوٹ ہے، میں بولوں گا کہ دو رنگ پانی ابھی بھی دوست، میں بولوں گا کہ دو رنگ پانی ابھی بھی دوست، چلتا ہے ساتھ ساتھ تم کہنا جھوٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی محمد حاجر حنفی آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محقق ہیں، غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، جس کا نام ہے عامر غیر مقلد۔ بھائی ظاہری بات ہے، جب مناظر بڑا ہوگا، مجتہد بڑا ہوگا، تو باتیں بھی اس کی بڑی ہوگی، فتویٰ بھی اس کی بڑی ہوں گے، اور اس کی باتیں بھی بڑی ہوگی۔ لیکن سامعین اکرام، یہاں پر میں آپ کو ایک حقیقی بات بتاؤں، میں یہ حنفیوں کی کرامت آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکثر غیر مقلد انگلی تو حنفیوں کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن پھر وہ خود بھی بچ نہیں پاتے۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے جو فتویٰ یہ احناف کے اوپر لگاتے ہیں نا، وہی فتویٰ ان کے گلے میں اٹک جاتا ہے۔ جی سامعین کرام، آج کچھ ایسا ہی نادر فتویٰ، بہت ہی عمدہ فتویٰ جو ہے وہ عامر غیر مقلد نے دیا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کا دیا ہوا فتویٰ اس کے گلے میں کیسے پڑا اور اس کی کتنی جہالت ہے، اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس کو مناظر بنا دیا، کیسے یہ مناظر بن گیا، تو یہ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے ذرا اس کی آڈیو سنیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو مختصر وضاحت کر دوں کہ حنفی جو ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے ترک رفع دین کا ثبوت لیتے ہیں۔ تو ایک گروپ میں مناظرہ ہو رہا تھا، تو ایک حنفی نے یہ حدیث پیش کی کہ بھئی اس سے ترک رفع دین ثابت ہوتا ہے، تو اس سے عامر غیر مقلد نے کہا کہ یہ تو تم نے نبی کی گستاخی کر دی، استغفر اللہ ثم معذلہ، تم رفع دین نبی کی سنت کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دیتے ہو۔ تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل وضاحت کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو عامر کی آڈیو سنواتا ہوں۔ کہ بندے اللہ کا خوف کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھوڑے کی دموں کے ساتھ مشابہت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع دین کو گھوڑے کی دموں کے ساتھ مشابہت دے رہا ہے۔ اور پہلی تکبیر کے وقت تم جو گھوڑے بن رہے ہو وہ جائز ہے۔ اگر باقی کی رفع دین گھوڑا ہی بننا ہے تو پہلی والی کو تم نے کیا سمجھا پھر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم معذلہ۔ سامعین اکرام، آپ نے عامر غیر مقلد کی باتیں سنی۔ اب پہلی بات یہاں پر سوچنے کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک پوائنٹ کا جواب دوں گا کہ یہ جو گھوڑے کی شریر دمیں کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کس کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس پر عامر جہالت کی اور کھل جائے گی کہ اس نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتا تو یہ کبھی حنفیوں پر فتویٰ نہ لگاتا۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ جی سامعین اکرام، تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا ہو گیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شریر گھوڑوں کی دمیں، یا ہم فرما رہے ہیں؟ اور یہاں پر ایک بڑی قابل غور چیز ہے سامعین اکرام جو آپ سنیں کہ بالفرض عامر غیر مقلد کے اگر یہ حدیث رفع دین کے بارے میں نہیں ہے، اور ہم مان بھی لے کے چلے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس کے بارے میں ہے، تو وہ تو جو سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے رسول جیسے ہاتھ اٹھائے، جب بھی تو صحابہ اٹھاتے، تو وہ بھی تو اللہ کے رسول صاحب کی سنت ہوئی نا۔
تو جو اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، اور ایسا بہت سارے مسئلوں میں ہوا ہے، جیسے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کا لباس پہنتے تھے، بعد میں منع کر دیا. تو یہ حنفیوں کی جو ہے نا، یہ بغض میں آ کر اتنا جل جاتے ہیں کہ حنفیوں نے مخالفت کر دی. جی سامعین کرام آگے سنیں، میں آپ کو اور مزے کی بات بتاتا ہوں. جی تو سامعین اکرام، یہ جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، اس میں سے کن کن محدثین نے رفع الیدین نہ کرنے پر استدلال کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن ثابت شرح المذہب، امام نووی جلد 3 صفحہ نمبر 369. دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث سے رفع الیدین کا حصہ ہے. پھر دوسرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شرح المذہب، امام نووی جلد 3 صفحہ نمبر 369. پھر حضرت ابن لیلہ ہے، پھر علامہ بدر الدین عینی ہے، علامہ زینی حنفی ہے، علامہ ابو محمد بن زکریا ہے. تو یہ دیکھیں کتنے سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث سے ترک رفع الیدین کا استدلال کیا ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا عامر غیر مقلد کے بقول کہ جو بھی اس حدیث سے رفع الیدین کا استدلال کرتا ہے وہ نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے. تو سامعین کرام آپ نے سنا کہ جو اتنا بڑا ان کا مناظر ہے، اس کا علم یہ ہے کہ ایک حدیث نہیں سمجھتا، جس چیز کو وہ خود گستاخی کہہ رہا ہے وہ خود مانتا ہے. یعنی کہ اگر رفع الیدین نہ بھی مراد لے، پھر بھی سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا وہ بھی تو اللہ کے رسول کی سنت تھی نا، بعد میں ختم ہو گئی چلو، لیکن پہلے تو اللہ کے رسول کی سنت تھی نا. دوسرا کہ شریر تمہیں حنفی کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ ہے عامر غیر مقلد کا علم، اور یہ آیا ہے مناظر حنفیوں سے مناظرہ کرنے. تو اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.